کلام خدا سے جو ہے ہم جو آج سیکھیں گے اس کے اندر ہم یہ اسی سلسلے کی کڑی کو دیکھ رہے ہیں جو ہم نے کلمات کو جو ہے جو میرے اور آپ کے نجات دہندہ کو جب صلیب دی گئی اسے مصلوب کیا گیا تو اس کے منہ سے جو 7 کلمات ادا ہوتے ہیں ان کو ہم سیکھ رہے ہیں۔ پہلا کلمہ ہم نے سیکھا تھا جب اس نے جو ہے صلیب پر سے فرمایا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ آج ہم دوسرے کلمے کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ اس کو دیکھنے کے لیے ہم لوکا رسول کی انجیل 23ویں باب میں آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں 42ویں آیت سے کہ 2 ڈاکو جو ان سے ہیں جو اس کے دائیں اور بائیں طرف مصلوب ہیں، ان میں سے ایک ڈاکو جو ہے فریاد کرتا ہے، وہ کہتا ہے پھر اس نے کہا آئے ہوشائے جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے اس درخواست کا جواب یوں دیا، اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ لوکا رسول کی انجیل 23واں باب اور اس کی 43ویں آیت جو ان سی ہے، جب آپ اس کو پڑھتے ہیں کلام خدا سے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور اس کی جب آپ انگلش ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو وہاں پہ میں جو سا یہ جو ورژن ہے میں دیکھ رہا ہوں کمپلیٹ جوش بائبل کو CJB، یہاں پہ یوں لکھا ہوا ہے یہوشع said to him yes I promise that you will be with me today in Gan Eden۔ گین ایڈن جو ہے یہ ہیبرو زبان میں گارڈن آف ایڈن کو کہا جاتا تھا۔ ہم جو ہے یہ جب کلمہ ادا کرتا ہے میرا اور آپ کا مسایہ کہ تو آج میں تجھ سے سچ کہتا ہوں تو آج ہی میں فردوس میں ہوگا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو 2 ڈاکو ہیں جو اس کے دائیں اور بائیں جو ان سے ہیں وہ مصلوب کیے گئے ہیں، یہ ایک پیشن گوئی تھی جو عیسائی نبی کے صحیفے 53ویں باب میں کی گئی تھی۔ اگر آپ عیسائی نبی کا صحیفہ 53واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں آئیں تو وہاں پہ کلام خدا جو ہے یوں مذکور کرتا ہے اس لیے میں اس سے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور لوٹ کا مال زورآوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطا کاروں کے لیے کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ تو یہ جو 2 ڈاکو جو ہے یہ ایسے ہی نہیں جو ہے اس کے دائیں اور بائیں مصلوب کیے گئے، یہ ڈاکو ایسے ہی نہیں فریاد کرتا، یہ پیشن گوئی تھی کہ وہ شفاعت جو ان سے کرے گا، یہ پیشن گوئی تھی کہ جو ہے وہ خطا کاروں کے درمیان میں جو ہے شمار کیا جائے گا۔ اب ہم اس کو جو ہے سیکھنے کے لیے کہ یہ 2 ڈاکو جو ان سے ہیں یہ کون ہیں، ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، ان کے پس منظر کو ان کے جرم کو نہیں دیکھیں گے، ہم کلام خدا کے اندر اس کلمے کو جو ان سے وہ سیکھنے کی جستجو کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں ڈاکو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک ڈاکو جو ہے مسیح پہ لعن طعن کرتا ہے، جبکہ دوسرا ڈاکو جو ان سے مسیح پہ لعن طعن نہیں کرتا اور اسے قبول کرتا ہے۔ لیکن کلام خدا ہمیں یہ بتاتا ہے متی رسول کی انجیل اگر آپ اس کے 27ویں باب میں آئیں اور اس کی 44ویں آیت میں آئیں، متی رسول کی انجیل اس کا 27واں باب اور اس کی 44ویں آیت کو جب آپ دیکھیں تو وہاں پہ کلام خدا جو ہے وہ آپ کو یوں سکھاتا ہے اسی طرح ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے اس پر لعن طعن کرتے تھے۔ تو یہ دونوں کے دونوں ڈاکو جو اس کے ساتھ مصلوب ہوتے ہیں، یہ ایک ڈاکو ایمان لانے سے قبل مسیح پہ لعن طعن
کرتا ہے. تو یہ جو ان سے کہ اس کہتے ہیں اس لیے جو ہے یہ بیان کیا گیا ہے کیونکہ عام طور پہ جو ہے یہ ہمارے ذہنوں کے اندر جو ہے یہ مذکور ہے کہ ان میں سے صرف ایک ڈاکو نے لعن تان کی، جبکہ کلام خدا بتا رہا ہے متی رسول کی انجیل 27واں باب اس کی 44ویں آیت میں کہ دونوں ڈاکو جو ان سے ہیں اس کے اوپر شروع میں لعن تان کرتے ہیں. اب کلام خدا جو ان سے ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم لوگ جو ان سے ہیں یہ ہمارا ایک پکچر جو ان سے ہمیں وہ جو ہے کلام پیش کر رہا ہے، یہ آئینہ ہمیں وہ دکھا رہا ہے اور ہمیں دکھا رہا ہے کہ ہم بھی جو ان سے لعن تان کرنا کیا ہے. خدا کے اوپر آپ لعن تان اس طریقے سے بھی آپ کرتے ہیں جب آپ اس کے حکموں کو جو ان سے رد کرتے ہیں، جب آپ اس کے حکموں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. آپ اپنے پاسٹر صاحبان، آپ اپنے کلام سنانے والے، آپ اپنے دل کی سختی کے باعث جو ہے اس کے کلام کو رد کرتے ہیں اور جو کچھ آپ کی تعلیم ہے جو آپ نے پہلے سے سیکھا ہوا ہے اس کو جو ہے مقدم جانتے ہیں. ہم دیکھ اور آپ کی بخشش جو سی ہے یہ اس وقت ہوتی ہے، یہ کلام میں آگے چل کے ہم دیکھیں گے، جب آپ اپنے اس لعن تان سے اپنے آپ کو باز رکھتے ہیں اور اس کے سے فریاد کرتے ہیں، اس فریاد کے نتیجے میں آپ جو ان سے وہ بخشے جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دو ڈاکو ہیں جو اس کے دائیں اور بائیں مصلوب ہیں، یہ کیا ڈیزرو کرتے ہیں؟ یہ ڈیزرو جو ان سی ہے یہ کرتے تھے موت. کلام خدا آپ کو لوکا رسول کی انجیل 23واں باب اور اس کی 41ویں آیت میں یوں بیان کرتا ہے. لوکا رسول کی انجیل 23واں باب اور اس کی 41ویں آیت، اور وہ خود جو ان سے یہ اقرار کر رہے ہیں اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ ہم اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں. They know that what they deserve. اگر انہیں کروسیفائی کیا جا رہا ہے that is been justified and they accepted it. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا جو ان سا ہے ہماری کس چیز کا قرضدار ہے؟ وہ صرف ایک چیز کا قرضدار ہے، ہماری موت کا. اگر ہم اپنے رویوں کو تبدیل نہیں کرتے، اگر ہم اس کے حکموں پر چلنے کی جستجو نہیں کرتے، تو جس طرح وہ دو ڈاکو جو ہے وہ اپنی سزا کے منتظر ہیں اور ان کی سزا واجبی ہے، ہماری بھی سزا واجبی ٹھہرائی جائے گی. یہاں پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ جو ان سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ صلیب پر 3 انسان جو ہے وہ مصلوب ہو رہے ہیں. ایک جو گناہ اٹھانے کے لیے مصلوب ہو رہا ہے، وہ اپنی جان دے رہا ہے گناہ کا فدیہ ادا کرنے کے لیے. ایک ڈاکو وہ ہے جس کی جان جاری ہے گناہ کی وجہ سے، وہ گناہ میں مر رہا ہے. اور ایک ڈاکو جو ان سا ہے جو توبہ کر لیتا ہے وہ گناہ کی وجہ سے مرتا ہے. گناہ کی مزدوری موت ہے. یہ تینوں جو موت ہو رہی ہیں جو صلیب کے اوپر ہو رہی ہیں، یہ تینوں موت مختلف ہیں. ایک وہ موت ہے جو کہ گناہ کے فدیے کے لیے قبول کی جا رہی ہے. ایک موت وہ ہے جو گناہ میں رہتے ہوئے اس کو اس کی سزا مل رہی ہے. اور تیسری موت وہ ہے جو معافی طلب کر چکا ہوا ہے لیکن گناہ کے وسیلے سے اسے یہ موت ملنا ضروری ہے، لیکن وہ معافی کے نتیجے میں دوسری موت کا مزہ نہیں چکھتا. ایک ڈاکو پکارتا ہے
ایک ڈاکو انکار کرتا ہے، جو پکارتا ہے وہ معافی پا لیتا ہے، جو پکارتا نہیں ہے، جو اس کے سامنے حاضر نہیں ہوتا، جو ایمان نہیں لاتا آخری دم پر بھی، وہ گناہ میں مارا جاتا ہے۔ یہ وہ آئینہ ہے جو کہ کلام نے ہمیں دکھایا ہے صلیب کے اوپر۔ اگر تو ہم اس ڈاکو کی طرح جو گناہ میں ہم گرفتار ہیں، گناہ کی لذتوں سے آشنا ہیں، گناہ کو اپنے اندر بسائے بیٹھے ہیں، اگر ہم اسے نہیں پکارتے، اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتے، تو ہم گناہ میں مریں گے۔ ہم اس ڈاکو کی مانند ٹھہریں گے جو گناہ میں مرا، ہم اس ڈاکو کی مانند نہیں ہوں گے جو گناہ کی وجہ سے مرا۔ کلام خدا ہمیں جو ہے سکھاتا ہے کہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ جب مصلوب ہوتا ہے تو وہ ہمارے گناہوں کے لیے مصلوب ہو رہا ہے۔ جو یہ موت گوارا کر رہا ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے موت گوارا کر رہا ہے، تاکہ ہم اس کے مار کھانے سے بچ سکے۔ اور اسی لیے وہ یہ فضل ہم پر کرتا ہے کہ ہمیں ہمارے گناہوں سے معافی ملتی ہے۔ ادروائز ہمارے کام ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی کو حاصل کر سکیں۔ ہم کلام خدا کو جو آج سیکھ رہے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈاکو ہیں یہ صلیب کے اوپر اس کے دائیں اور بائیں لٹکائے گئے ہیں۔ یسایا نبی کے صحیفے میں ہم نے دیکھا کہ یہ اس پیشن گوئی کے مطابق ہے کہ وہ خطا کاروں میں شمار کیا جائے گا۔ ہم یہاں پر سیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ڈاکو جو فریاد کرتا ہے، جو پکارتا ہے، کیا وہ ڈاکو اسی دن خدا کی بادشاہت میں داخل کیا گیا؟ کیا میرا اور آپ کا نجات دہندہ جو اس سے کہتا ہے میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیا اس کا مطلب اس بات کو کہنے کا کیا تھا؟ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ میرا اور آپ کا خدا جو جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر آتا ہے، جب وہ مردوں میں سے زندہ ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں ابھی تک آسمان پر نہیں گیا۔ ہم لوکا رسول کی انجیل 23 باب 43 آیت کو سیکھ رہے ہیں۔ اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہم یہاں پر اس کو سیکھنے کے لیے بائبل کا بہت ہی بنیادی اصول ہے کہ بائبل جو ہے اس کی کبھی بھی ایک آیت کو لے کر اپنی مرضی کے مطابق اس کی تشریح مت کیجیے، کیونکہ جب آپ کلام خدا کی اپنی مرضی کے مطابق تشریح کرتے ہیں تو آپ نہ صرف کلام خدا کو رد کر رہے ہوتے ہیں، آپ گناہ کا مرتکب ٹھہر رہے ہوتے ہیں، بلکہ آپ جس کسی کو یہ بات بتائیں گے وہ بھی آپ کے وسیلے سے گناہ کا مرتکب ٹھہرایا جائے گا۔ کلام خدا کلام میں بتاتا ہے ہمیں کہ اس کے اندر تکرار نہیں ہے، کلام باطل نہیں ٹھہر سکتا، کلام کی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراؤ نہیں رکھ سکتی۔ تو اس کسی بھی آیت کو کلام کی سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی اور دوسری آیات جو اس کانٹیکسٹ کے اندر ہیں ان کے ساتھ اس کو سیکھا جائے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو
ڈاکو ہے وہ درخواست کیا کرتا ہے؟ کیا ڈاکو اس سے درخواست یہ کر رہا ہے کہ میں مرنے لگا ہوں، مجھے فوراً جو ان سے بادشاہی میں لے چل؟ آئے ہم اس درخواست کو دیکھتے ہیں کہ ڈاکو نے درخواست کی کیا۔ لوکا رسول کی انجیل 23واں باب اس کی 42ویں آیت بیان کرتی ہے، پھر اس نے کہا، آئے یہوہ شاہ، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ He is not asking for کہ immediately مجھے اپنی بادشاہی میں لے چل۔ اس نے تو یہ درخواست ہی نہیں کی۔ اس نے جو درخواست کی ہے کہ جب تیری بادشاہت آئے، when your kingdom come, and he knows when the kingdom comes. یہ جیو ہے، he knows the scripture. اسے علم ہے کہ مسیح کی بادشاہ زمین پر کب قائم ہوگی۔ وہ اس سے درخواست کر رہا ہے کہ ابھی تو میں مرنے کو ہوں، مجھے دفن کر دیا جائے گا، میں خاک تھا، خاک سے اٹھایا گیا، خاک میں جا ملوں گا، لیکن جب تیری بادشاہت آئے تو مجھے یاد رکھنا، مجھے اس بادشاہت میں شامل کر لینا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر کہ مسیح بتاتا ہے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، وہ اس سے پرومس کرتا ہے۔ یہ خدا کا پرومس ہے، کوئی انسان کا پرومس نہیں۔ اس نے اس سے درخواست کی، اس نے اس کی درخواست کو قبول کر لیا۔ درخواست کیا ہے کہ جب تیری بادشاہت آئے۔ قبولیت کیا ہے؟ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، آج تو میرے ساتھ بادشاہت میں ہوگا۔ میں تیری درخواست قبول کرتا ہوں۔ He asked for when your kingdom come. He accepted it. ہم کلام خدا کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ میرا اور آپ کا مسیح، میرا اور آپ کا نجات دہندہ بارہا مرتبہ بتاتا ہے کہ اس کی بادشاہت کا کب آغاز ہوگا۔ ہم اس کو متی رسول کی انجیل 25ویں باب کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم دانیل نبی کا صحیفہ 7واں باب اور اس کی 27ویں آیت میں آتے ہیں۔ دانیل نبی کا صحیفہ 7واں باب اور اس کی 27ویں آیت۔ خدا کی بادشاہت کا ذکر ہے۔ کلام خدا میں یوں سکھاتا ہے، اور تمام آسمان کے نیچے سب ملکوں کی سلطنت اور مملکت اور سلطنت کی حشمت حق تعالیٰ کے مقدس لوگوں کو بخشی جائے گی۔ اس کی سلطنت ابدی ہے اور تمام مملکتیں اس کی خدمت گزار اور فرما بردار ہوں گی۔ یہ دانیل نبی کو جب رویا دکھائی جاتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ خدا کی بادشاہت آسمان کے تلے ہوگی۔ اور ڈاکو جانتا ہے کہ اس کی بادشاہت کون سی ہے، وہ آئے گی۔ اور ڈاکو جانتا ہے کہ اس کی بادشاہت زمین پر قائم ہوگی۔ اور مسیح اسے یہ کہتا ہے، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، آج تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تم میرے ساتھ بادشاہت میں ہوگا۔ وہ اس کی ریکویسٹ کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ ہم کلام خدا کے اندر سے دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکو جو ہے اس کی ریکویسٹ کیا ہے، اور میرے اور آپ کا نجات دہندہ اس کی ورڈنگ کیا معنی رکھتی ہے۔
ہم کلام خدا کے اندر سے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب اس کی بادشاہت آئے گی تو یہ جو ہمارا فانی جسم ہے یہ ایک پل میں تبدیل کر دیا جائے گا. یہ فنا کا جسم بقا کا جامہ پہنے گا. آپ پہلا کرنتھیوں 15 باب کی 4 سے 53 آیت میں دیکھیں, وہاں پہ آپ کا یہ کمپلیٹ جو ٹرانسفارمیشن ہے آپ کی باڈی کی اس کا ذکر ہے. یو کین ناٹ اینٹر دا کنگڈم آف گاڈ ود یور مورٹل باڈی. آپ اپنے اس فانی جسم کے ساتھ اس کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتے. کسی طور ممکن نہیں ہے کہ کلام کے اندر تکرار ہو. ڈاکو جانتا ہے کہ اس کی بادشاہت کا آغاز ہوگا. ڈاکو جانتا ہے کہ اس کی بادشاہت جون سی ہے زمین پر قائم کی جائے گی, اور اسی لیے وہ درخواست کرتا ہے. آج تک ہم نے کبھی درخواست کو سنا ہی نہیں. ہم صرف اس کے جو 43ویں آیت ہے لوکا رسول کی انجیل 23ویں باب کی, جس میں اس کلمے کو درج کیا گیا ہے, اس کلمے کو صرف سنتے ہیں. ہم نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ ڈاکو کی درخواست کیا ہے. ڈاکو میں سے اور آپ سے زیادہ جانتا ہے کہ اس کی بادشاہت کا آغاز کب ہوگا, اور اسی لیے میرا اور آپ کا نجات دہندہ جب وہ اسے بیان کرتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ میں تجھ سے پرومس کر رہا ہوں کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. ہم بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو یہ ورڈ ٹوڈے جو ہے یوز ہوا ہے, جو اردو میں آج استعمال ہوا ہے, اس پہ کنفیوز ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آج ورڈ ہے, کیونکہ ایک کوما لگا دیا گیا, پنکچویشن کا استعمال کیا گیا, وہ یہ کہتے ہیں میرے اور آپ کے مسیح نے یہ کہا ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, آج ہی میری بادشاہت میں آئے گا تو. جبکہ کلام خدا جو ہے اس کی نفی کرتا ہے, اور ہم اس کو مزید آیتوں سے سیکھیں گے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ریکویسٹ کیا ہے. ریکویسٹ ہے جب تیری بادشاہت آئے, when your kingdom come. اس ریکویسٹ کو آنر کیا جا رہا ہے, ایکسپٹ کیا جا رہا ہے, قبول کیا جا رہا ہے. اس کے اندر اس آیت کو دیکھنے کے لیے کہ ٹوڈے جو سا ہے اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. پھر ہمیں ایک اور چیز اس کے اندر سے سیکھنی ہے کہ جب وہ کہتا ہے تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یہ جو فردوس ورڈ ہے جس کی انگلش ٹرانسلیشن پیراڈائز کی گئی ہے, what does it mean؟ ہم کلام خدا کے اندر متی رسول کی انجیل 12ویں باب میں آتے ہیں. متی رسول کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی ہم 40ویں آیت کو دیکھتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں اور میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے اپنی صلیبی موت کی بابت کیا بتایا. میرا اور آپ کا نجات دہندہ یوں فرماتا ہے, کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن
मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। मेरा और आपका निजात दहिंदा ये कह रहा है कि उससे मरने के बाद 3 रात दिन जमीन के अंदर रहना है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो जो है डाकू को ये कह रहा है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, जबकि वो ये बयान कर रहा है कि इब्ने आदम का 3 रात दिन जमीन के अंदर रहना जरूरी है। He's given you the sign. You cannot twist the scripture. आप कलामे खुदा को अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सीख नहीं सकते। कलामे खुदा के अंदर तकरार नहीं है। हमारी नासमझी के बाइस हम कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। हम ज़बूर की किताब 16 ज़बूर में आते हैं। ज़बूर 16 और उसकी 10वीं आयत। तो कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा, ना अपने मकदस को सड़ने देगा। कहां पर आपकी बॉडी सड़ती है? जमीन के अंदर। जमीन के अंदर जो है जिस्म गलता और सड़ता है। खाक है, खाक में जा मिलता है। वो कहता है कि 3 दिन तक इब्ने आदम जमीन के अंदर रहेगा और तीसरे दिन वो जी उठेगा। वो ना तो उसके जिस्म गलेगा ना सड़ेगा जब तक वो जमीन के अंदर रहेगा। हम एक और हवाले में आते हैं, यूहन्ना रसूल की इंजील 20वें बाब में और उसकी 17वीं आयत को देखते हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील 20वां बाब और उसकी 17वीं आयत। कलाम खुदा में यूं सिखाता है, यहोवा शायद ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। ही डिक्लेयर्ड, वो वाज़े ऐलान करता है कि मुझे ना छू। हमने ये भी देखा था कि ये छूने का मतलब क्या था। वो कह रहा है कि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया। देन वेयर इज द पैराडाइज? फिर फिरदौस कहां पर है? अगर वो आसमान पर अभी नहीं गया, 3 दिन वो जमीन के अंदर है, तीसरे दिन वो जी उठता है और वो मरियम मगदलीनी को ये बयान कर रहा है कि मुझसे मत चिमट, मुझसे मत लिपट, फिक्र ना कर, अभी मैं चंद रोज तुम्हारे पास मौजूद हूं। और आप देखते हैं वो 10 रोज मौजूद रहता है। पर जाके मेरे भाइयों को बता। वो ये बयान कर रहा है कि मैं आसमान पर नहीं गया। तो ये कैसे मुमकिन है कि मेरा और आपका निजात दहिंदा डाकू की दरख्वास्त पर, जो दरख्वास्त ये है कि जब तेरी बादशाहत आए, उससे कहे कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। हमें इसको देखने के लिए कि वो फिर क्या एग्जैक्ट मीनिंग्स थे उसके, जो उसने कहे कि मैं तुझसे सच कहता हूं, आज तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यहां पर क्योंकि ये
जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा, जब ग्रीक जबान में, यूनानी जबान में यह तर्जमा किया गया तो कई सदियों तक ग्रीक जबान के अंदर पंक्चुएशन मौजूद नहीं थी। ये जो पंक्चुएशन है, ये जो जेर जबर पेश लगाना, ये जो कॉमर्स डॉट्स लगाना, ये 9वीं सदी में एडॉप्ट किया गया। और जब ये एडॉप्ट किया गया तो अनफॉर्चुनेटली जो ट्रांसलेटर्स थे उन्होंने बेहतरीन काम किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वो वाहिद जगह है जहां पे वो कौमे की गलती कर गए। क्योंकि अगर आप इसको ये देखते हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूं आज तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो बाकी कलाम से उसकी रब्त जौन सी है वो खत्म हो जाती है। क्योंकि कलाम ये बता रहा है कि वो 3 दिन इब्ने आदम जमीन के पेट में रहेगा। कलाम ये बता रहा है कि जब वो जी उठता है तो मरियम मगदलीनी से जो है ये कहता है कि मुझसे मत लिपट, मुझसे मत चिमट, मैं अभी और नहीं जाने का, मैं अभी हूं आप लोगों के पास, पर जाओ और जाके भाइयों को बता मैं अभी तक आसमान पर नहीं गया। अगर आप, एक बहुत दानिश्वर जो है डॉक्टर E.W. बुल्लिंगर है, इनकी अगर आपको मौका मिले द कंपेनियन बाइबल को जो है वो स्टडी करने का, तो इन्होंने जो ग्रीक जुबान से इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन की हुई है, एंड ये 18वीं सदी के ये हैं, और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत जहां जहां पर जो है वर्ड्स के माने आते हैं इन्होंने अपने इंडेक्सेस में दिए हुए हैं। इसमें मेरे पास मौका नहीं है कि मैं वो आपको दिखा सकूं, लेकिन इसके बाद हम उसको देखेंगे। बहुत खूबसूरत इनका वर्क है। ये दुनिया में जौन सी है ग्रीक से इंग्लिश में ट्रांसलेशन मुस्तनद जौन सी है इनकी मानी जाती है। इनके वालिद साहब भी जौन सी है ये बाइबल के बहुत स्कॉलर थे, और ये बचपन ही से जो है इन्होंने अपने आप को खुदा के लिए वक्फ किया। और कलाम खुदा जो है हमें बताता है कि मेरा और आपका खुदा जो है वो 3 दिन रात जमीन के अंदर रहता है, वो तीसरे दिन जी उठता है और वो ये बताता है उस दरख्वास्त को जो सलीब पर उससे की जाती है उसे कबूल करता है और कहता है मैं तुझसे सच कहता हूं आज तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। हम 1 कुरिन्थियों 15 बाब 3 से 4 आयत की तरफ चलते हैं। 1 कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 3 से 4 आयत का जब हम मुतालिया करें तो पौलुस रसूल हमें क्या बताता है। वो यूं बयान करता है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि यहोवा शायद किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। पौलुस रसूल मुझे और आपको रूह की हिदायत से ये सिखा रहा है कि मेरा और आपका निजात दहिंदा सलीब पर मुआ है और दफन हुआ। वो साथ में ये भी बता रहा है
کے ہونے کے بعد وہ دفن کیا گیا ہے، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھتا ہے. So he has not gone to paradise. وہ خود بتاتا ہے کہ ابھی میں باپ کے پاس اوپر آسمان پر نہیں گیا. اسکرپچر جب آپ کلام خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں تو آپ کی کنفیوژنس کو وہ خود دور کرتا ہے، اور جب آپ اس سے ہٹتے ہیں تو آپ کنفیوژنس کا شکار ہوتے ہیں. ہم کلام خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم جو ہے اس کے سکھائے ہوئے اصولوں کے مطابق اس کو جان سکے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو درخواست ہے اس ڈاکو کی جو صلیب پر اس کے ساتھ ہے کہ جب تیری بات چاہتا ہے، وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ اس کی بادشاہت اسی دم آنی ہے. ہی نوز. ہم نے دانیل نبی کے صحیفے میں دیکھا کہ تمام مملکتیں اس کی بادشاہت کے تابع ہوں گی، آسمان تلے اس کی بادشاہت قائم کی جائے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ بتاتا ہے کہ اس کی بادشاہت کب آئے گی. وہ خود یہ بیان کرتا ہے. ہم اس سے بڑی اور کیا ہم اس کی بادشاہت کے متعلق سیکھ سکتے ہیں کہ اس نے آپ کو دعائے ربانی میں یہ کہا کہ ہر روز دعا کرو کہ تیری بادشاہت آئے، یور کنگڈم کم. اگر میں اور آپ آج اس کی بادشاہت کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ تھیو جو ہے، وہ جو ڈاکو اس کے ساتھ مصلوب ہوا ہے، وہ یہ کیسے درخواست کر سکتا تھا کہ مجھے آج ہی تو اپنی بادشاہت میں لے جا. اس نے یہ درخواست ہی نہیں کی کہ مجھے آج ہی بادشاہت میں داخل کر. اس نے درخواست کیا کی کہ جب تیری بادشاہت آئے. شاگردوں نے کہا ہمیں دعا کرنا سکھا. یہودی اس کی بادشاہت کا انتظار کر رہے ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل، وہ کہہ رہا ہے تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہو. ہم دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر کہ اس کی بادشاہت جو ہے زمین پر قائم کی جائے گی. ہم اس فردوس کو جو کہ لوکا رسول کی انجیل 23ویں باب اس کی 43ویں آیت میں استعمال کیا گیا ہے، جس کا انگلش میں ٹرانسلیشن پیراڈائز ہے، اس کو یونانی زبان میں پیرادیسو کہا جاتا ہے. یونانی زبان میں اس کا جو تلفظ ہے وہ پیرادیزو ہے. ڈ کی ساؤنڈ نہیں ہوتی یونانی میں، د کی، سو پیرادیزو. اور یہ پیرادیزو کیا ہے؟ یہ باغ ہے جو عبرانی زبان میں گین عدن، باغ عدن کہلاتا ہے. اور یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر پیرادیزو یونانی زبان کا، اس کی سٹرونگ کنکورڈنس جون سی ہے یہ 3857 ہے. آپ گریک لیکسیکون میں جا کر 3857 کو انسرٹ کریں
तो आपको इसके माने नजर आ जाएंगे कि ये जो पैराडीजो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में पैराडाइज की जा रही है और उर्दू में फिरदौस इस्तेमाल किया गया है उसके लिए लफ्ज, ये दो और जगहों पर नए अहदनामे में इस्तेमाल हुआ है। एक जगह दूसरा ग्रंथियों 12वां बाब उसकी 2 से 4 आयत में हम देखते हैं, और दूसरी जगह मुकाशफे की किताब है। हम पहले दूसरा ग्रंथियों 12वें बाब में आते हैं। दूसरा ग्रंथियों 12वां बाब उसकी 2 से 4 आयत। मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि वो यक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। ना मुझे ये मालूम के बदन समेत, ना ये मालूम के बगैर बदन के, ये खुदा को मालूम है। और मैं ये भी जानता हूं कि उस शख्स ने बदन समेत या बगैर बदन के, ये मुझे मालूम नहीं, खुदा को मालूम है, यक फिरदौस में पहुंचकर ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनको कहना आदमी को रवा नहीं। दूसरा ग्रंथियों 12वां बाब उसकी 4 आयत, सेम वर्ड जो लूका रसूल की इंजील 23वें बाब उसकी 43वीं आयत में इस्तेमाल होता है फिरदौस उर्दू में, वो दूसरा ग्रंथियों 12वां बाब उसकी 4 आयत में इस्तेमाल होता है। अब यहां पे फिरदौस जब आप देख रहे हैं तो यहां पे आप देख रहे हैं पालूस रसूल अपने एक विजन देख रहा है। इट्स नॉट बीन टेकन इनटू गैन रन, वो पैराडाइज में नहीं गया, उसने विजन में अपने आप को देखा है। और इसीलिए वो कह रहा है कि मुझे नहीं मालूम कि मैं इस बदन के साथ गया हूं या किसी और बदन के साथ गया हूं। और ये पैराडाइज है कहां पर इस वक्त? वो तीसरे आसमान पर है। और मेरा और आपका ये हवा, खुदा जो जिस्म की सूरत अख्तियार कर कर इस दुनिया में आता और मसलूब होता है, जब वो मुर्दों में से जिंदा उठता है तो वो कहता है मैं अभी तक बाप के पास आसमान पर नहीं गया। अगर वो नहीं गया और पैराडाइज आसमान पर है, then he would have not said कि मैं तुझसे सच कहता हूं आज ही तुम्हें साथ फिरदौस में होगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं आज ही के दिन तू मेरे साथ फिरदौस में जा रहा है, तू मेरे साथ तीसरे आसमान पे जा रहा है। क्योंकि कलाम खुदा आपको बता रहा है कि पालूस रसूल रोया में देखता है कि फिरदौस में जाता है और वो तीसरे आसमान पर है। वो ये बयान करता है मेरा और आपका नजात दहिंदा कि मैं अब तक बाप के पास ऊपर आसमान पर नहीं गया। हम इस पैराडाइज को, जो यूनानी जुबान का लफ्ज पैराडीजो है, पैरादीसो, इसमें ये एक और जगह पे भी इस्तेमाल हुआ है जो कि मुकाशफा 2 बाब उसकी 7वीं आयत में है। मुकाशफा की किताब 2 बाब और उसकी 7वीं आयत। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उससे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। ये जो जिंदगी का दरख्त है वो उस फिरदौस के अंदर है। दैट ट्री ऑफ लाइफ इज इन दी गैन अदन, बाग अदन में है, खुदा के फिरदौस में है।
اور فردوس تیسرے آسمان پر ہے. اور ہم کلام خدا کو دیکھیں تو یہ فردوس زمین پر اتاری جائے گی. اگر آپ مکاشفے کی کتاب میں دیکھیں تو یہ جو ٹری آف لائف ہے یہ ہم 22ویں باب کی دوسری آیت میں آتے ہیں. مکاشفہ کی کتاب 22واں باب اور اس کی دوسری آیت. اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا، اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی. Now the heavenly Jerusalem has been brought down to the earth. یہ ہے وہ لمحہ جب خدا کی بادشاہت زمین پر قائم کی جائے گی. اس بادشاہت کے متعلق اس ڈاکو نے درخواست کی. اس بادشاہت کے متعلق اس کی درخواست کو قبولیت بخشی گئی اور اسے کہا گیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج I'm giving you my promise. جب میری کنگڈم آئے گی تو تو میرے ساتھ اس فردوس میں، اس پیراڈائز میں ہوگا. اور یہ کب آئے گی، کب یہ یروشلم اتارا جائے گا، یہ 20ویں باب میں بیان کیا گیا. یہ 20ویں باب میں بیان کیا گیا کہ جب عدالت ہو چکی ہوگی. کلام خدا آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ اس کے سکھائے ہوئے اصول کے مطابق چلیں. کلام خدا کے اندر ایک جگہ پر بھی تکرار نہیں ہے. اس کے اندر جون سی ہے، کلام خدا باطل نہیں ہے کہ اس کی ایک بات دوسری بات سے کانٹراڈکٹ کر رہی ہو. یہ ہماری سمجھ کی کمی ہوتی ہے کیونکہ ہم کلام سے دور ہوتے ہیں. ہم کلام سنانے والے کو اولویت بخشتے ہیں، نہ کہ کلام کو. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. اس پہ اعتراض کو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم نے اتنے حوالوں کے اندر دیکھا کہ میرا اور آپ کا مسیح کس طریقے سے کیا بات کرتا ہے. ہم کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ تمام انبیاء، تمام مقدسین اپنی اپنی موت جون سے ہے وہ مرتے ہیں اور دفن کیے جاتے ہیں. ہم ایک حوالے میں چلتے ہیں، اعمال کی کتاب 2 باب میں. اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 29ویں آیت کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ کلام خدا یوں بیان کر رہا ہے، آئے بھائیو، میں قوم کے بزرگ داؤد کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ موا اور دفن بھی ہوا اور اس کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے. تمام مقدسین جو اس کے نام لیوا تھے وہ اس بادشاہت کا انتظار کر رہے تھے اور وہ اس امید کے ساتھ کہ وہ اس کے ساتھ جب بادشاہت قائم کی جائے گی وہ اس میں شامل کیے جائیں گے. ایک بھی شخص اس کی بادشاہت میں ابھی تک داخل نہیں ہو سکا کیونکہ اس کی بادشاہت جون سی ہے
وہ زمین پر یہ نیا یروشلم اتارا جائے گا. ایک کمپلیٹ ٹائم لائن ہے کہ عدالت قائم کی جائے گی، جسم تبدیل کر دیے جائیں گے. 34ویں آیت بتاتی ہے کیونکہ داؤد تو آسمان پر نہیں چڑھا، وہ موا دفن ہوا اور اس کی قبر آج تک ہمارے پاس موجود ہے. اور 34ویں آیت آپ کو بتاتی ہے کیونکہ داؤد تو آسمان پر نہیں چڑھا، لیکن وہ خود کہتا ہے کہ یہوہ نے میرے یہوہ سے کہا میری دہنی طرف بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کرتا. ہم کلام خدا کا شکر کرتے ہیں کہ میرا اور آپ کا مسایہ جو ہے وہ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ گیا. اس کا وعدہ جون سا ہے وہ فریب کا وعدہ نہیں ہے. اس نے جو وعدہ اس ڈاکو سے کیا وہ فریب نہیں ہے. وہ اس کے ساتھ جب اس کی بادشاہت قائم ہوگی وہ شامل کیا جائے گا. جب وہ یہاں سے آسمان پر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں. اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ وہ روح ہے جو ہمیں اس کے کلام کو سیکھنے کی جستجو فراہم کرتا ہے، حکمت ادا کرتا ہے تاکہ ہم اس کی حکمت کو سیکھ سکیں. اگر یہ روح قدس وہ ہماری مدد کے لیے نہ بھیجتا تو ہم نہ راستی ہی میں لوٹ پوٹ رہے ہوتے اور ہم کبھی بھی جون سے اس کی اس بادشاہت جو کہ زمین پر قائم ہونے والی ہے داخل نہ ہو سکتے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس ڈاکو کی طرح جو عین موقع کے اوپر ایمان لے آیا اور ایمان کے سبب سے اس نے پکارا اور اس کی پکار کو سن لیا گیا، آئے ہم بھی جو ہے اسے پکاریں تاکہ ہماری پکار بھی سن لی جائے اور ہم اس کی بادشاہت میں داخل ہو سکے. اگر ہم نہیں پکاریں گے تو اس دوسرے ڈاکو کی مانند جو گناہ میں مرتا ہے ہم بھی اس دوسری موت کا مزہ چکھیں گے. یہوہ خدا ہم سب کو اپنے نام کے لیے استعمال کرے تاکہ ہم اس کے سکھائے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر سکیں. آمین.